السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، اور ہماری قربانیاں اور ہمارا جینا مرنا اس رب العالمین کے لیے، اور جس نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے بچائے پاک پروردگار، اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کرے اور ہم سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ اور ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی سب کو میں نے سلام کیا، الحمدللہ اللہ سے قبول فرمائے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں، اور جو مجھے سلام کرے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر پڑھائی کے دوران کوئی سلام کرے تو میری طرف سے کوئی جواب دے دے۔ میں لاسٹ 2-3 ٹائم سے میں بھول رہی ہوں کہ میں کہوں، الحمدللہ دے دیتی، ماشاءاللہ جو سسٹرز ہیں وہ دے دیتی ہیں جواب، اللہ ان سے قبول فرمائے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج انشاءاللہ ہم ایک اور دعا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ دعا تو آپ سب کو آتی ہے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، اسے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آخری تشہد کی ہم دعائیں پڑھ رہے تھے۔ آخری تشہد میں بھی پہلے التحیات اور درود شریف پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں پہلے گزر چکے ہیں، جیسے میں یہاں لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو اس موقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ احادیث میں متعدد دعائیں منقول ہیں، یا ان میں سے صرف 3 دعائیں نقل کی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میں پڑھتی ہوں، پھر اس کے علاوہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر ہم کر لیں گے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ میں ویسے ہی جب دعا MPFHS بلاگرز پہ سٹارٹ کرتی تھی تو اس میں بھی کچھ دعائیں ہیں وہ اس میں پڑھی جاتی ہیں، وہ میں نے کچھ ایڈ کی ہیں اپنی طرف سے، تو میں ہر نماز میں پڑھتی ہوں۔ جیسے والدین کے لیے دعا ہے، وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کی ہوئی ہے، تو بھی انشاءاللہ ہم پھر پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے ٹائم شاید ہو گیا نا، میں جلدی تو نہیں آئی نا؟ نہیں، ہو گیا ٹائم، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے؟ پہلی دعا جو نظر آ رہی ہے آپ کو، دوسری دعا پڑھیں گے، ایک ایک ورڈ پہلے پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اور پھر روانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اچھا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ اگر کسی سے باریک نہیں ادا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اسمائل کر لیں، اللہ، 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 ہلکا سا اسمائل کریں گے۔ میرے اجازت کے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عربز جو ہیں وہ اس کو باریک ادا کر لیتے ہیں، ان کو بھی تجوید سیکھنا پڑتی ہے ویسے، تو کہنے لگے لیکن جب آپ لوگ پڑھیں تو تھوڑا سا اسمائل کریں، اس سے کیا ہوگا کہ اس باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اسے مزید باریک کرنا ہے، اے کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہم، اے ہے نا، اے اقص الحلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، 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 LAW، لا، اگر کسی سے نہیں ادا ہو رہا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے اسٹوڈنٹ جن سے نہیں ہو رہا، تو وہ پہلا جو لام ہے وہ باریک پڑھتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ لا کر کے پڑھتے ہیں، تو انہیں میں نے پریکٹس کیسے کروائی، اے لو، اے لو، اے لو، اے لو، اے لو، ٹھیک ہے؟ تو دونوں لام جو ہیں وہ موٹے ہو جائیں گے، مخفم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم، ہو ہے، ہو، ہم، 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 اللہم، انی، 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 ظلمت، 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 تا باریک ہے، تو، ظلمت، ظلمت، میم باریک ہے، تا باریک ہے، غا موٹی ہے، لام بھی باریک ہے، ظلمت، نفسی، نفسی، نفسی،
فا کا ہم واضح کریں گے نفسی نفسی غلمن غالا غو غلمن 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 كثيرا 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 ولا 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 يغ 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 يغفر 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 الذنوب الذنوب. اچھا ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے ذال پڑھ لیا نا تو نون ہم جسٹ آواز نکالتے ہیں، مخرج پہ پورا نہیں جاتے، تو مخرج پہ کانشیس ہو کے ہم نے جانا ہے اور پھر اس کو ہم نے ضمہ دینا ہے. اب دیکھیں مرکبات ہم نے جو پڑھے تھے نا وہ یہاں پہ ہمیں کام آئیں گے. ٹھیک ہے، ایزو ایزو اس کا جماع ادا کریں گے، باریک بھی ہے. ٹھیک ہے، ایزو ایزو نوب ایزو نوب ایزو نوب ایزو نوب الا إلا إلا أنت 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 جبڑا کھلے گا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ فتحہ ہے نا حمزہ کے اوپر. أنت 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 باریک اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، أنت فاغفر لي فاغ 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 فا الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں، فا اغفر لی ہے لیکن ہم اس کو ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فاغفر لی فاغ فاغ غو 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 فاغ فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی مغفرة مغفرة مغفرة. اچھا یہ اس کی بھی پریکٹس ہے، جب آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں اور کوئی بھی ورڈ ہو اور اس میں جو لیٹرز اس طرح آتے سے مرکبات میں تھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ایک ایک اس کو الگ کر کے مطلب پڑھ سکتی ہیں. میں غو میں غو میں غو میں غو میں غو فیرو 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 تن مغفرة مغفرة، ہر لیٹر پہ الگ الگ جانے. ٹھیک ہے، مغفرة من اگر میں اسے مغفرتن میں نے کر دیا اسے من. اچھا دیکھیے جب ہم کسرہ ادا کرتے ہیں نا، زیر ادا کرتے ہیں تو زبان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا، خوبصورتی سے کسرہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، من اور نون کا جو ساکن ہے اس کو ضرور ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، عندك 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 ان نون ادا نہیں کریں گے، اس کا اظہار نہیں کریں گے، اس کو چھپانے، دال کے مخرج کے قریب جانے، اخفا کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، عندك 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 وارحمني ور وارحمني 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 انك انك اسے انك نہیں پڑھیں گے، انك پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انك مد نہیں بنائیں گے، ای ساؤنڈ ہے حمزہ کی، ای سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، انك انك انت انت 2 counts انت انت الغفور الغفور فور الغفور، اور را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا را کے لیے میں نے کیا بتایا تھا کل رات کو بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ را جو ہے مشدد ہے، تو جب اس کے مخرج پہ جائیں گے تو ظاہر طرف اللسان جو تالو کی سائڈ پہ زبان کا حصہ ہوتا ہے، طرف اللسان کی وہاں ٹرن کریں گے باقاعدہ زبان خود سے. ٹھیک ہے، ٹرن کرنی ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں را میں نے کیا تو نیچے کا لپ میں نے یوز کیا، نہیں یوز کریں گے، اس سے آواز بہت عجیب سی ہو جاتی ہے اور صاف لگتا ہے کہ را کا مخرج لپ سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ میں اس لیے سنواتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فرق پتہ چلے. ٹھیک ہے،
अर्रा 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 रा रा मोटा होगा, ठीक है। अर्रा अर्रा प्रैक्टिस करवाइए मैं आपको। अर्रा अर्रा अर्रहीमु अर्रहीमु अर्रहीमु। खीमु नहीं बोलेंगे, यूजुअली लोग अदनुल हल्क पे चले जाते हैं, खा अदा करते हैं, आपने मिडल थ्रोट पे रहना है, ठीक है। अर्रहीमु अर्रहीमु, ज़बान की जड़ नीचे करनी है हा के लिए। अर्रहीमु अर्रहीमु, ठीक है। अब इसको हम तर्जुमा भी करते हैं और इसको मिलाते भी, रब्त से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने ये वर्ड जो है प्रैक्टिस कर लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह बिलाशुबा मैंने, ज़लमतु जुल्म किया है, नफ्सी अपने नफ्स पर, ज़ुल्मन जुल्म, कसीरा बहुत ज़्यादा, वला और नहीं, यग़फिरुज़्ज़ुनूब मुआफ़ कर सकता गुनाहों को, इल्ला अंत इल्ला अंत। अच्छा यहाँ हमने खींचना है क्योंकि मद मुनफसिल जायज़ बन रही है, ठीक है। याद रखिए कि जब भी मद लेटर के बाद आप लोगों के पास ये हमज़ा आ जाए ना, तो देखिए कोई एक मद बनती है कि हाँ मद लेटर के बाद शद आ जाए, मद लेटर के बाद साकिन आ जाए, तो वो मद आपको जैसे वला दौलीन या अब दौलीन में है तो मद लाजिम कलमी मुसक्कल बन रही शद की, लेकिन जो साकिन की है तो वो तो सिर्फ सूरह यूनुस में आयत नंबर 51-52 में बनती है, ठीक है। हमज़ा जब भी आएगा मद लेटर के बाद तो वहाँ पे मद बनेगी, 4 to 5 काउंट्स खींचा जाएगा, ठीक है। इल्ला अंत, ठीक है। तो और नहीं माफ़ कर सकता गुनाहों को सिवाय तेरे, ठीक है। और नहीं माफ़ कर सकता गुनाहों को सिवाय तेरे। फ़ाग़फ़िर ली, पस तू बख्श दे मुझे, मग़फ़िरतम मिन इंदिक वर। अच्छा यहाँ तक मिन इंदिक पे स्टॉप करेंगे अपनी ख़ास बख्शिश से, वरहमनी और यहाँ स्टॉप करेंगे और रहम फरमा मुझ पर, इन्नका बेशक तू, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है, ठीक है। तो अब बिल्कुल हम सोच समझ के इसके इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब हम नमाज में दुआ मांगे तो हमारी दुआ अल्लाह ताला को पसंद भी आए पढ़ना और कबूल भी फरमाए, ठीक है। चलें अब मेरे साथ पढ़िए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। अच्छा थोड़ी सांस खींच के, हमने आज डीप ब्रीदिंग भी मेरा ख्याल है नहीं की ना, ऐसे करते थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लेते, ठीक है। चले पहले डीप ब्रीदिंग करते फिर हम स्टार्ट करते। अच्छा मुझे थोड़ी कुछ सेकंड्स अंदर रखने की प्रैक्टिस है तो मैं रख लेती हूँ। तो जो नए करने वाले, पहली दफ़ा करने वाले या एपिलेप्सी के जो पेशेंट है तो वो जो है ना उनको चक्कर आ सकते हैं, तो वो बहुत ध्यान से करेंगे, अंदर ना रखें और कम देर के लिए करें, ठीक है। एक दफ़ा और। अच्छा जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना, इनहेल करते हैं तो पेट फूलता है, फिर उसे जब निकालते हैं तो फिर फ्लैट हो जाते हैं, अपनी जगह आते हैं, मुंह से निकालते हैं, ठीक है। चलें अब हमारी सांस इंशाअल्लाह नहीं टूटेगी। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। बड़े शाबाश आप लोग। इस पे थोड़ी लाइट ज़्यादा कर दूँ ताकि अंधेरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। पढ़ लिया और एक स्लो पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा हुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी इन्नी ظلمت نفسي ظلما كثيرا.
اچھا یہاں پہ جو اخفا ہے نا، میں نے آپ لوگوں کو مولڈ بتایا تھا انک INK انک کر کے نا، تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینے لیٹر کو. تو پھر جب آپ منک ہے ٹھیک ہے، انک ہم دیکھیں نا نون جو ہے وہ انگلش میں بھی اسے چھپاتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کیا ہے منک ہے، اور منک کا مخرج کہاں ہے؟ بالکل آخر میں، یعنی اقص اللسان جب سخت تالو سے لگی کیف ادا ہوگا تو وہاں تک ٹریول کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے، نون کو چھپاتے ہوئے اور رائٹ اوے کیف کے مخرج پہ جائیں گے اور پھر غنہ ریٹین کرتے ہوئے، لیکن ٹھیک ہے نون کو چھپاتے ہوئے 2 کاؤنٹ کا اخفا ہم کر کے پھر کیف ادا کریں گے ٹھیک ہے. من ہے باریک ہے تو اس کا ہم نے زبر ادا کرنا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ نون کا ہم اخفا کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا. ظلمن کثیرا، ظل نہیں کریں گے، ظل ٹھیک ہے، ظلمن کثیرا. اچھا ایک دفعہ اور، اللہم انی ظلمت، اللہم انی ظلمت ظلمت نفسی ظلما کثیرا. را موٹی پڑھیں گے ٹھیک ہے، اور را کے مخرج پہ جا کے ادا کریں گے، ہونٹ استعمال کیے بغیر. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ہم واضح کریں گے. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. اگر آپ یہاں سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سٹاپ کر دیں ٹھیک ہے، کیونکہ معنی پورے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو روانی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو روانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے. مغفرة من یا اظہار ہوگا کیونکہ عین ہے، حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو نون کا اظہار کریں گے ٹھیک ہے. مغفرة من عندك من عندك وارحمني. ٹھیک ہے. انک نہیں کریں گے کہ ہم یہاں مد بنائیں، جسٹ ای ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا ای او ٹھیک ہے، ای پڑھنا ہے ہم نے. انک کسرہ ادا کرنا ہے، انک نکا. اور دیکھیں اگر منہ بند کر کے میں پڑھوں گی تو کیا ہوگا؟ انک تو نون بھی نہیں ادا ہوا، کاف بھی نہیں ادا ہوا، تو زبر پہ ہمارا فتحہ پہ جبڑا کھلے گا ٹھیک ہے. انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم. مد عارض بنائیں گے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہے نا، تو مد عارض ادھر ہم بنائیں گے ٹھیک ہے، اور اس کو 4 کاؤنٹس ہم کھینچیں گے. انک انت غفو فا باریک ہے، غفور الرحیم الرحیم ٹھیک ہے. ان الرحیم. ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا.
ولا يغفر يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الغفور الرحيم رحیم. اور ایک کاؤنٹ کے لیے جو میم ہم ساکن کر رہے ہیں تو اس کی جو آواز ہے وہ ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات کی صبح ہمارا یہ نماز کا ہوتا ہے. سیریز چل رہی ہے ہماری الحمدللہ. شروع سے نماز لے کر چلے ہیں. ہم نے اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتایا کہ تھوڑا نہیں بلکہ جو چل رہا ہے طریقہ اس کے حساب سے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے مطلب سٹارٹ کیا ہے نماز پنجگانہ. اس کی تفصیل دعا استفتاح سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو یوٹیوب پر بھی میں نے وہاں ڈالا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی آپ آرام سے اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے الگ الگ کیا تاکہ زیادہ ٹائم اگر ایک ہی دن میں نماز کو کر لیتے اور آدھے گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیتے تو آپ لوگوں کو مزہ نہیں آتا اور ہم اس کو پریکٹس نہیں کر پاتے. اس لیے الگ الگ اس کو لے کے چلیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ، تاکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہم کیسے صحیح کریں. تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں نماز سیریز چل رہی ہے. اگر آپ لوگوں سے بھی کوئی پوچھے تو کائنڈلی آپ ان کو ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل کا بتا دیں، میرے گروپ کا بتا دیں کہ یہاں پہ نماز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ MPFHS بلاگرز میں بھی ہر سیٹرڈے مارننگ 10:30 پہ یہ ہوتی تھی، وہاں بھی سب محفوظ پڑا ہوا ہے، وہاں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت یہاں پہ سہولت ہے. آپ لوگوں کے لیے اللہ کے فضل سے ہر جگہ جہاں میں پڑھاتی ہوں وہاں بیسک سے ایڈوانس، بیسک تو خیر سب میں چل رہا ہے، تو ایڈوانس جو ہے ہمارے پاس MPFHS بلاگر میں بھی چل رہا ہے. اور یہاں پر بھی ظاہر ہے میں آپ لوگوں کو جو کراتی ہوں اور یہاں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے پڑھی ہیں تو بیسک ہے، اور ویڈیو آپ کے پاس ایڈوانس کی بھی پڑھی ہوئی ہیں. تو آپ لوگ ہر جگہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ فائدہ اٹھانے والے بنیں تو آپ فائدہ ضرور اٹھائیں گے. اور اپنے بچوں کو بھی جیسے میں اب ترجمہ بتا رہی ہوں نا، تو اسی طرح آپ لفظی ترجمے کے ساتھ بھی بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ ایسے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ آپ یوں جھک بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو بہت اویئرنیس ہو گئی. خیر میڈیا نے بہت لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ نماز ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں نماز میں پڑھتے کیا ہیں، تو ان کو ترجمہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ انہی جملوں کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے تو وہ پھر اسکالرز بن جاتے ہیں، مزید اس میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. بہت سارے اسکالرز ہیں، ان میں سے ایک کوئی اسکالر ہے جن کو میں جانتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں میرا یونیورسٹی کا کوئی بندہ میرے ساتھ جاب کر رہا تھا، ماں باپ میرے چلے گئے تھے پاکستان، میں اکیلا یہاں رہ گیا تھا، اور میرے کسی بندے سے، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں نے اسے کہا مجھے گھر تک ڈراپ کر دو. راستے میں روکے نماز کے لیے، میں بیٹھا رہا، اس نے کہا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے چلا گیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں ہاں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. خیر بہرحال وہ شاید چلے گئے، پھر نماز پڑھے وہاں. اللہ تعالیٰ نے مسجد میں، یعنی یہاں سے ان کی ہدایت کا سفر شروع ہوا. اور پھر کوئی 2 لڑکے تھے جو ان کو عربس تھے شاید، ان کو قرآن کی تعلیم دی. اب وہ اتنے بڑے اسکالر ہیں کہ وہ خود اپنا بتاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح اکیلے جو بچے وہ بگڑ جاتے ہیں، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس بچے کو. تو دعا کرنی چاہیے اپنے اولاد کے لیے، سب کے لیے، کہ ہمارے بچوں کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں دین کی بھی سمجھ ہونی چاہیے اور جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ترجمے کے ساتھ بتایا جائے، دعاؤں کے ساتھ بتایا جائے. اور
ساری زندگی سے بہت سارے لوگ جو گزر بھی گئے دنیا میں، بہت سو کو سمجھ تھی لیکن بہت سارے اسی طرح نماز پڑھ کے گئے دنیا سے بس بغیر سمجھے. اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے ہم سمیت. اللہ کو کون پیارا ہے، کون پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کس کو بخشیں گے، کس کو نہیں بخشیں گے، یہ بھی اس کے اختیار میں، اور وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سمیت ہر ایک کو بخشے، تمام مسلمانوں کو، اور جہنم کا منہ بند کر دے مسلمانوں کے رب العالمین. ان کے لیے جہنم کے آپ قریب ہی نہ جائیں ان کے. لیکن یہ ہے کہ نماز کو جب ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نماز جو ہے ہمیں سمجھ کے پڑھنی ہے، تو پھر ہم بہت آرام سے پڑھیں گے. مطلب وہ جیسے ہم ٹھونگے مارتے تھے تو وہ ٹھونگے ہم نہیں ماریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، ہے نا. تو بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ایسے ہی کریں گے اللہ تعالیٰ. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں آگے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اور ہم سب سے قبول فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا، قرآن کے 5 حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور نماز کو صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ جس طرح صحابہ کرام جو تھے وہ پڑھتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں. وہ ابھی تک ہمیں شعور نہیں آیا اس طرح نماز پڑھنے کا. ایک خاتون خانہ کے ساتھ اتنے ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت نماز میں بھی کھڑے ہو کے کام کا ہی سوچ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ ہمیں اس طرح بنائے کہ ہم ان کاموں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹ کر کے اور اللہ سے خود کو کنیکٹ کر کے نماز پڑھے نا. تو یہ اللہ ہمارے اندر ڈالے، جو ہماری طبیعتوں میں شیطان نے کام کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کبھی کہا کہ نماز پڑھ کے قرآن بھی پڑھنا ہے، نہیں، کاموں کی طرف ہی لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں اور صحیح طریقے سے، باشعور طریقے سے، باہوش خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. آمین. اور اللہ ہمارے لیے نمازیں پڑھنا آسان کر دے، ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں، مشکل نہ سمجھیں. ابھی اٹھتے ہیں، ابھی کرتے ہیں وضو، ابھی چلتے ہیں، ابھی اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہمیں بنائے. ہماری اولادوں کو بھی ہمیں نہ کہنا ہی نہ پڑے کہ اٹھو نماز پڑھو. ایسے اولادیں ہماری بن جائیں کہ دنیا کے کام، آفیسز وغیرہ نے اتنا جکڑ لیا ہے کہ بچوں کو یاد دلانا پڑتا ہے. یاد بھی دلا دے تو ان کو وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ آسان کرے ہمارے بچوں کے لیے نمازیں، اور دین پہ عمل کرنا آسان کر دے. ہم سمیت تمام انسانوں کے لیے اللہ سب کو دین کی طرف لے کر آئے. تمام کفر کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دے، اور جو اسلام کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دے، اور سب کو عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو چلے اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے قبول فرمائے، بہترین عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.